لیکن وہ بارش نہیں ہو رہی تھی، تو ان لوگوں میں ایک عالم نے دعویٰ کیا کہ میں آج ایک ایسی جگہ پہنچوں گا جس جگہ پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا تو دعا قبول ہو جائے گی اور بارش ہو جائے گی۔ چنانچہ سبھی لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ کرتے کیا ہیں، کیا عمل کرتے ہیں جس عمل کے نتیجے میں بارش ہوگی۔ تو سب دیکھتے رہے، انتظار کرتے رہے، تو وہ پہنچے ایک ایسی جگہ پر جہاں پر ان کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی کسی سواری کے اوپر۔ انہوں نے اپنی والدہ کے دامن کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ اے اللہ، اس سواری پر بیٹھنے والی ماں کے دامن کو ہاتھ میں تھام کر تجھ سے مانگتا ہوں کہ اس عورت نے اپنے زندگی بھر میں کسی مرد کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا ہے اور اس کے جسم پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی ہے۔ یہ ایسی شخصیت ہے، لہٰذا ان کی اس نیکی کا واسطہ دے کر میں آپ سے مانگتا ہوں آپ بارش برسا دیجئے۔ تو روایات میں آتا ہے، لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ اتنے لوگوں کے جمع ہو کر نماز استسقاء پڑھنے پر بھی بارش نہیں ہوئی، لیکن ایک پاک دامن حیادار اور نگاہوں کی حفاظت کرنے والی اور اپنے آپ کو غیروں کے نگاہ سے محفوظ رکھنے والی عورت کے دامن کا واسطہ دے کر دعا کی گئی تو بارش ہو گئی۔ تو میری مائیں بہنیں، اپنے اندر ایسا کردار اب بھی پیدا کر سکتی ہیں اور اپنے آپ کو بے حیا بنانے سے اس فحاشی کے دور میں، اس بے حیائی کے دور میں، اور جس دور میں زیادہ سے زیادہ عورت کو بے حیا بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ماچس سے لے کر بڑی سے بڑی شو روم کی گاڑی کے ایڈورٹائز کے لیے عورت کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو جتنا ننگا کر کے بتانا چاہے اتنا ننگا کر کے بتایا جاتا ہے۔ ایسے موقع پہ ہماری مسلم مائیں، مسلم بہنیں، مسلم بیٹیاں اپنے آپ کو حیا اور پاک دامنی کا پابند بنا لیں گی تو اب بھی اس دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے، اب بھی اس دنیا میں دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ تو میری مائیں بہنیں اپنے دامن کو حیادار بنائیں، پاک دامن رہیں، محفوظ رہیں۔ اسی طریقے سے دعا سے پہلے میں ایک اور مسئلے کی طرف بھی آپ لوگوں کا ذہن مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوشش کریں، جتنا بھی